मुर्दाबाद अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये जो पिछले 6 दिनों से ये मुसलसल हम धरना दे रहे हैं, ये इसकी नौबत क्यों आई? जब जनवरी में एक खत आया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिसको हम कहते हैं कि वो गैर कानूनी है और वो तजाद से बरा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेट होती है यूनिवर्सिटीज़ खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत, और उसमें लिखा हुआ है कि आपका बीपीएस स्ट्रक्चर होगा, आपका रजिस्ट्रार इस स्केल में होगा, प्रोफेसर बीपीएस 21 में होगा, 22 ग्रेड में होगा, 17 ग्रेड में, 18 ग्रेड में। और अब वो कहते हैं कि आप अपने लिए एक अलग किस्म का कोई पे स्ट्रक्चर बनाए। तो जब तक एक्ट में तरामीम नहीं होगी तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आप अपने अलाउंसेस में भी कटौती करें, तो वो सारे बीपीएस के साथ लिंक हैं। जब तक कानून में तरामीम नहीं होती, और कानून में एक्ट में तरामीम करने का मजाज इदारा एक ही है और वो है सूबाई असम्बली, जब तक वहां से तरामीम नहीं होती तो ये तजाद बरा गैर कानूनी खत्म कह रहे हैं कि वापस ले लिया जाए। उससे मसाइल क्या पैदा हो रहे हैं, उसमें यह कहा गया है कि आप जो मेडिकल अलाउंसेस हैं उसको कट करें, आप जो हैं वो हाउस सब्सिडी और हाउस एक्विजिशन पे कट लगाएं, आप उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अगर यहाँ तक मामला महदूद रहता तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया। उसमें तो ये भी है कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें भी आपसे पैसे काटे जाएंगे, जो सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, हालांकि हमारे घरों पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके पैसे भी आपसे काटे जाएंगे, सफाई सुथराई के पैसे भी आपसे काटे जाएंगे। हालांकि इस मद में पहले ही हमसे 5% हमारी बेसिक तनख्वाह में कटौती होती है, और पिछले 10 सालों से किसी भी घर की सफाई सुथराई, वाइट वाश, मेंटेनेंस नहीं हो, बहुत कम घरों का हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से शामिल हैं। तो जब ये जनवरी में ख़त आया, हमने प्रेस में, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमने खतूत लिख के गवर्नमेंट को, वज़ीर आला को, गवर्नर साहब को, हमने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को कि ये आप जो ख़त लिख रहे हैं और आप जो हमें जो भिजवाया कि अपने रिसोर्सेज से ये सब कुछ मैनेज करें, तो खुदारा ये अभी परसों आपने कामरान बंगश साहब का वो बयान भी सुना होगा कि दुनिया जहान में जो इदारे खसारे में होते हैं वहाँ डाउन साइजिंग होती है और वहाँ पर मरात में कटौती। तो खुदारा ये कोई कारखाने नहीं है, ये कोई कारपोरेट सेक्टर नहीं, ये कोई पीआईए नहीं है, ये स्टील मिल नहीं है, ये रेलवे नहीं है जो साल से खसारे में है, साल से, और आप उसको बेल आउट पैकेजेस दे रहे हो और खरबों के बेल आउट पैकेजेस दे रहे हैं। हमारी एक मीटिंग थी सेनेट की चांसलर साहब की, तो जब हमने उनसे कहा कि हमारा इतना डेफिसिट है, तो उन्होंने कहा कि आपका 1 अरब डेफिसिट तो हमारे एक शमसी ट्यूबवेल के बराबर है, तो इस पे बात ही ना करें। तो क्या हम एक ट्यूबवेल जितना खर्चा भी इस यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं कर सकते? और फिर दूसरी तरफ हमसे आप आला मयार के रिसर्च की बातें करते और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की मिसालें देते। यहाँ पर तो तनख्वाहों के पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे नहीं है, बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं है, जनरेटर के पैसे नहीं है, इंटरनेट के पैसे नहीं है, जो हर महीने 4 और 5 दिन इसलिए मुअत्तल कर लेती है चीज़ी कि हमने उनको पेमेंट नहीं की होती। तो ये 5 जनवरी से ये मसला चल रहा था, लेकिन हुकूमत ने उस पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई हुकूमत के ऐवानों में। तो खुदारा हमारी अब भी दरख्वास्त है हुकूमत से कि होश के नाखुन लें, हमारे साथ बैठें, मुज़ाकरात करें ताकि इस मसले को हल करें, अपने लिए भी आसानी पैदा करें और हमारे लिए भी आसानी पैदा करें। वरना जब तक हमारे ये मुतालिबात हल नहीं हो जाते, हम कलम छोड़ और किताब छोड़ जो हमारी एहतजाज है, ये प्रोटेस्ट है, ये जारी रहेगा। पहले ही कोविड का मसला है, तलबा का बड़ा वक्त ज़ाया हुआ है और हम न चाहते हुए बड़े दुखी दिल के साथ हम एहतजाज कर रहे हैं, न चाहते हुए भी हम एहतजाज कर रहे हैं। तो खुदारा हमारा अपना और तलबा का मज़ीद वक्त ज़ाया न करें। कि सबसे पहले हमारा मुतालिबा ये है कि SSP यासिर अफरीदी को फिलफौर मुअत्तल किया जाए, जो मुशीर है हायर एजुकेशन के उनको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि उन्हें इतने संजीदा मसले पर और इतनी संजीदा महकमे के लिए इतना गैर संजीदा मशीर मुकर्रर किया गया है कि जो मसाइल को बढ़ा रहा है रादर उसको कम करने के लिए। इसके साथ साथ जो पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ये जो सब फसाद फैला रहे हैं, वो
ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ادریس سے آج بھی انہوں نے ایک مراسلہ کیا ہے کہ کل اگر کسی نے اس پرامن احتجاج میں شرکت کی تو ان کی تنخواہوں سے کٹوتی کی تھی، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ قصداً اور عمداً ان ملازمین کو حکومت کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس ٹکراؤ سے بچا جائے۔ ہم مشکور ہیں اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں جنہوں نے اسمبلی میں ہماری بات پہنچائی، وہاں پر آواز اٹھائی، یہاں پر آ کے ہماری ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، لیکن اس سے یہ بات لوگوں تک نہ پہنچے کہ یہ کوئی ہم سیاسی پاور شو کر رہے ہیں۔ ہم سیاسی پاور شو نہیں کر رہے، ہماری حکومت کے نمائندوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے یکجہتی شو کرے، اور چونکہ یہ یہاں کے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی نمائندے ہیں، ہم ہمارے لیے اور عوام کے لیے اور طلباء کے لیے اچھا فیصلہ یہ کریں گے۔ دوسری بات، جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے وہ انتہائی غیر سنجیدہ کمیٹی ہے، کیونکہ جس بندے کو اس کمیٹی کا کنوینر بنایا ہے اسی تو اس جو خط کیا گیا ہے اسی کی طرف سے کیا گیا ہے، اور وہ کوئی با اختیار کمیٹی ہونی چاہیے۔ حکومت وقت ہمارے ساتھ بیٹھے، جو ہمارے نمائندگان ہیں، ایم پی اے صاحبان ہیں، مشیر صاحب ہیں، یا جو چیف منسٹر صاحب ہے، میں تو کہوں گا کہ چیف منسٹر ہمارے نمائندگان کو، 4-5 نمائندگان کو بلائے۔ ہم لاجک کے لوگ ہیں، ہم مذاکرات کے لوگ ہیں، ہم استاد ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز پہ کنونس کیا جا سکتا ہے اور ہم آپ کو کس چیز پہ کنونس کریں گے۔ اگر ہمارے مطالبات جائز نہیں ہیں تو ہم اس کو رکھیں گے ہی نہیں آپ کے سامنے کہ یہ ہمارے جائز مطالبات نہیں، اور ہم خود وڈرا ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑے جائز مطالبات رکھیں، اور اگر ہم اس بجٹ میں اضافہ مانگ رہے ہیں تو ہم تو صوبائی حکومت کا ہاتھ بیٹھا رہے ہیں۔ اگر وفاق سے زیادہ پیسے صوبائی حکومت کو ملیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ زیادہ خرچ کر سکیں گے اعلیٰ تعلیم پر اور تعلیم پر۔ تو ہم تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے حکومت کو جمعے کے دن جب ٹائم دیا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پیر سے کہ صبح 10 بجے ہم یونیورسٹی سے روانہ ہوں گے، پیدل مارچ کر کے اسمبلی تک پہنچیں گے اور وہاں پر دھرنا دیں گے۔ پیر کو صبح ہم 10 بجے یہاں سے روانہ ہوئے پیدل، تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار امپلائیز تھے، جس میں اساتذہ، کلاس 3-4 کے ملازمین، صفائی کے جو عملہ ہے وہ سارے، نہ صرف جامعہ پشاور بلکہ تمام صوبے کے جامعات کے جتنی 31 جامعات ہیں ان سب کے ملازمین ہمارے ساتھ اس جد و جہد میں شامل تھے۔ ہم نے پورے راستے میں جو تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، اس میں ہمیں ایمبولینسوں کو اجازت دی، ہم نے ان کو راستہ دیا، ہم نے جو ہے جن گاڑیوں میں مریض تھے ان کو اجازت دی، جن گاڑیوں میں فیملیز تھی ہم نے ان کو اجازت دی۔ ہم بڑے پرامن طریقے سے یہ پورے 5 دن اور اس مارچ میں بھی بالکل پرامن طریقے سے، جو میڈیا کے کوریج فوٹیج موجود ہے، ہم نے بی آر ٹی کو بند نہیں کیا، اس کو ہم نے الاؤ کیا تھا۔ ہم نے یہاں سے پورے بالکل پرامن طریقے سے اسمبلی تک پہنچے۔ ابھی ہم بات چیت ہی کر رہے تھے، 10 منٹ ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ڈی سی پشاور اور ایس ایس پی یا ڈی ایس پی وقار ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم کسی وزیر صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ایم پی اے صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ آپ کے وہ مسائل سنیں اور اس کو حل کیا جا سکے۔ کہ اتنی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اتنے میں ایس ایس پی یاسر افریدی صاحب پہنچے اور یاسر افریدی صاحب نے تشدد کا حکم دیا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوئے، آپ نے دیکھا میں خود بھی اس میں زخمی ہوا، میرے گریبان کو چاک کیا گیا، میرے کپڑوں کو پاڑا گیا۔ 21 گریڈ کے جو ہمارے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر شاہ عالم جو ہمارے فپواسا کے صدر ہیں، ان کو جس طرح بہیمانہ تشدد کیا، لاٹھی چارج، ان کو گھسیٹا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارے دوسرے ساتھی دل نواز صاحب کو تو سڑک پر گھسیٹا گیا، باقاعدہ اس کی فوٹیج موجود ہے۔ 21 افراد پر ایف آئی آر درج کی گئی، ان کو حبس بےجا میں رکھا گیا۔ کچھ افراد زخمی ہوئے جو ہاسپٹل میں تھے، تقریباً 17 سے 18 ساتھی ہمارے زخمی تھے۔ حکومت وقت تو بالکل اندھی اور بہری رہی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے چیف جسٹس صاحب کو پشاور ہائی کورٹ کے کہ انہوں نے اس پہ سو موٹو ایکشن لیا، کیونکہ وہ خود یونیورسٹی میں پھلے بڑے ہیں اور ان کو پتہ ہے استاد کی عزت کا۔ اور اسی طرح
جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں، میں ان سے میرا التماس ہے، میری گزارش ہے، کیونکہ ان کے والد خود یہاں یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، پروفیسر ڈاکٹر نیاز صاحب اور جانزیب نیاز صاحب، وہ اکیڈمی پشتو اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، وہ خود بھی یہاں بڑے ہیں، تو ان سے بھی میری درخواست ہے کہ اس پہ فوری ایکشن لیا جائے، اور جنہوں نے جس نے یہ حکم دیا ہے یہ لاٹھی چارج کا اور شیلنگ کا، ان کو معطل کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ جو ہے وہ اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ہے، اور وہی اس مسئلے کی جڑ ہے، انہوں نے ہی یہی خط ڈرافٹ کیا ہے، اور انہوں نے ہی میرے خیال میں حکومت کو غلط ڈائریکشن دی ہے، اور حکومت کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ ہم کیا بھجوا رہے ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے کہ چیف منسٹر صاحب آپ کی سرکردگی میں کوئی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی، سطحی کمیٹی بنائیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گزارشات پیش کریں اور اس پر پھر آپ حکم صادر کریں۔ یہ رپورٹ تو ہم آپ کو دے دیں گے کہ کیا کیا مسئلے اور ہمارے ڈیمانڈز ہم، اگر ہمارے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں ہم نے رکھے ہیں، اگر یہ حل نہیں ہوتے تو ہم نے جس طرح تعلیمی ایکٹیویٹیز معطل رکھی ہیں پورے صوبے میں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ پورے ملک میں پھیل جائیں۔ اور میں گرین سٹیزن میڈیا کا بڑا مشکور ہوں کہ مجھے موقع فراہم کیا تاکہ اس پلیٹ فارم سے میری آواز پوری دنیا میں پہنچے۔ بہت شکریہ آپ کا۔